ناظرین، سالار ڈیجیٹل کی ربیع الاول سیریز میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک قابل صد احترام شخصیت جناب ڈاکٹر مولانا مقصود عمران رشادی صاحب کی۔ یوں تو آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بٹ پھر بھی رسماً بتا دیتے ہیں کہ آپ خطیب و امام ہیں جامعہ مسجد سٹی مارکیٹ میں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہوئے ہمیں خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نے مختلف عنوانوں پر روشنی ڈالنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ آج ہماری کوشش اس عنوان پر رہے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم مولانا سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حلف الفضول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے تشریف لائے، تو اس کو کہتے ہیں بعثت کا مقصد۔ تو اس میں نبوت کے ملنے سے پہلے ہی آپ کا وہ مشن شروع ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، آپ کی زندگی دیکھ رہے تھے، آپ کو امین سے بھی پکار رہے تھے اور آپ کو ماشاءاللہ صادق سے بھی پکار رہے تھے، اور آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کی بول اور آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا اس سے بے حد متاثر تھے۔ جب حجر اسود کا بھی مسئلہ آ گیا تھا، اس وقت سب کے درمیان، تمام قبیلے والوں کے درمیان میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ میرے نبی نے بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل فرمایا کہ ایک کپڑے میں رکھ دو، سب پکڑو، لے جا کے میں رکھ دیتا ہوں۔ جو آپ نے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک مقصد لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ تو اسی میں سے آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا، حلف الفضول، وہ ایک معاہدہ تھا، نبوت سے پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا تھا۔ کیا تھا؟ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں لڑکیاں سیف نہیں تھی، اور ایسے ہی عورتیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کمزور ہوتے، ان پہ ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایک ٹیم کو ترتیب دیا۔ وہ زمانے میں جب آپ نوجوان تھے، ینگ تھے، تو کہا کہ دیکھو کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، تو ہم سب مل کے ایک ٹیم کے طور پہ کام کریں۔ اللہ اکبر! یہ اصل جملہ ہے کہ جب ٹیم کام کرتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے کامیابی دے دیتے ہیں۔ تو ہم اگر یکجا ہو کر کہ ہمارے پاس مختلف طاقتیں ہیں، مختلف ذہن ہے اور مختلف اشخاص ہیں، اگر یہ ایک ہو کے کام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ سب سے پہلا حلف الفضول کا ایک سبق ہمارے لیے ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوجوانوں کو استعمال کیا کہ دیکھیں اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، تو یہ جو جوان ہیں، جن کے اندر کھولتا ہوا خون، گرم خون جسے کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک ڈائریکشن ملنا چاہیے اور ان کو کام کرنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم سب مل کے ایک جماعت بن کے مظلوم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ یہ وہی اس کی مدد ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی کیسی مدد؟ یا میرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو آپ نے مدد فرمایا۔ تو یہ حلف الفضول کا معاہدہ تیار کر کے، جہاں لڑکیوں پہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، کمزوروں پہ، ضعیفوں پہ ظلم ہوتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ ٹیم وہاں پہنچ کے ان کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ آج ایسی جماعت کی ضرورت ہے
کہ یہ جماعت یہاں تیار ہو اور وہ کھڑی ہو اور وہ ہر طرف پہنچے کہ کہاں بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں اس وقت نشے کی وجہ سے ہمارے بچے دو چار ہو رہے ہیں، وہاں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ مساجد میں جو وحدوں کو لے کے، وحدوں کی بھوک کی وجہ سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے میں ہمارے نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں، خدمت اصل مقصد ہے، اللہ کی رضا اصل مقصد ہے، اللہ راضی سب کچھ حاصل ہو گیا۔ ہم کو یہاں کچھ نہیں چاہیے، یہ مقصد لے کے اگر ہم کام کرتے ہیں جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا، اسی طرح اگر ہماری زندگی میں اوصاف آ جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ یعنی یہ سارا معاملہ جو آپ نے بیان فرمایا یہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ بالکل۔ اس وقت اسلام بھی نمودار نہیں ہوا تھا، یعنی حضور کی جو پرسنالٹی ہے بچپن سے ان کا اپنا ایک خاص کردار ہوا کرتا تھا، یعنی یہ بھی ایک الگ ڈائمنشن ہے جس کا بہت کم مطالعہ کیا گیا ہے۔ جنرلی حضور کی زندگی کا مطالعہ اسلام کے آنے کے بعد سے ہوتا ہے، لیکن پہلے کا جو ان کی زندگی ہے، جیسے اس زمانے میں بھی وہ صادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے، یہ اس دور کا معاملہ ہے۔ حضور کی سیرت کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو کئی سارے ایسے معاملے ملتے ہیں جہاں پہ حضور نے یکجہتی سے کام کرنے کا ایک بہترین نمونہ قائم کیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے میثاق مدینہ، اس کی آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ بالکل، آپ نے ایک بہت ہی وقت کی ضرورت سے متعلق سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ تعلقات رکھیں نہ رکھیں، ہمارا کیا اصول ہم اپنے لیے بنانا چاہیے، اس بارے میں لوگ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ماوا و ملجا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو قرآن عطا کیا، اللہ نے آپ کے لیے حیات عطا فرمایا، تو یہ قرآن بھی ہو اور آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عام طور سے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں تو ان سے تعلقات کیوں رکھیں، بس ہم ایمان والے ہیں، آپس میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں، بس اسی پہ ہم عمل کر لینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے الگ الگ نمونے ہیں، اسے اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ شاید سنا ہوگا جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، وہاں مختلف قبیلے آباد تھے جس میں یہود بھی تھے، نصران بھی تھے اور دوسرے بھی لوگ تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا، ان کے درمیان میں ایک مواخات اور ایک میثاق آپ نے تیار فرمایا کہ دیکھیے کہ اگر باہر والا کوئی آ کے ہم پہ حملہ کرتا ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے کہ اگر باہر والا کوئی آ کے حملہ کرتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی اسے مار رہا ہے تو ہم کو کیا کرنی ہے، لینے ان سے لینا دینا ہے، چھوڑ دیں ہم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پہ کوئی باہر والا حملہ کرتا ہے تو تمہارے لیے ہم کھڑے ہوں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم ہمارے لیے کھڑے ہو گے، تم تمہارے مذہب پر چلو، ہم ہمارے مذہب پر چلیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو ان کے درمیان میں بات چیت سے میثاق فرمایا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کا لفظ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں سے بھی ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، حضرت آدم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ دیکھیے آپ کے زمانے میں میرے نبی آخری پیغمبر آ جائیں تو اب آپ کی نبوت ختم، میرے نبی پہ آخری نبی پہ ایمان لے کے آنا، تو آپ کا سکہ بتانا چاہتے تھے، آپ کی طاقت اور آپ کا مقام و مرتبہ بتانا چاہتے تھے، تو اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ والی آیت اتار کے بتا دیا۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ساتھ یہود، نصران اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک آپسی ربط پیدا کر کے یہ قائم کیا کہ دیکھیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اگر کوئی آ کے حملہ بھی کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، ہم یہاں امن کے ساتھ رہیں گے، یہاں سکون کے ساتھ رہیں گے، اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔
اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا اثر کر گیا کہ یہ آپس میں جو محبت مودت، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے پاس تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ نے ذکر کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، لیکن میں انسانیت کی عظمت کے لیے، قدر و احترام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ جو آپ نے انسانیت کو عزت دی، اس وقت اسی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں جین بھی رہتے ہیں، یہاں بدھ بھی رہتے ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں۔ تو ان کے درمیان میں سوامی جیز ہوں، علماء ہوں، مفتیان ہوں، اور اسی طرح فادرز ہوں، یا اسی طرح گرودوارے میں رہنے والے ہمارے سکھ بھائیوں کے جو پوتر جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ احباب ہوں، تو یہ سب مل کر آپس میں ایک ربط پیدا کرنا چاہیے، جو یہاں اس وقت کمی پائی جا رہی ہے۔ سوامی جیز ہوں، حضرات مفتیان ہوں، حضرات علماء ہوں، ان کے درمیان میں ایک ربط ہو کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے مخالف ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ پیشوا ہیں، آپ قوم کے رہنما ہیں، تو جب رہنمائی کرتے ہیں تو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر پڑوسی ملک بھی ہمارے اس ملک پہ حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون حملہ کرنے والا ہے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ چین حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مقابلہ کرنے والا ہے، کون حملہ کرنے والا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف کام کرنے والا ہے، تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ یہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے ایک میسیج دیا تھا، ایک اسوہ حسنہ پیش کیا تھا۔ آج اس کی بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ میں ہمارے سوامی جی سے بھی کہنا چاہوں گا اور ہمارے فادر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان میں ایک جماعت قائم ہو جائے، ایک مضبوط جماعت، کہ کبھی بھی کسی بھی طرح ہمارے اس ملک میں مذہب کے نام پہ لڑائی نہ ہو، جو آج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے صرف ایک کمیونٹی کو پریشانی نہیں آئے گی، یاد رکھیں اس سے ملک تباہ ہو جائے گا، اس سے ملک برباد ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جو میرا درد ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور آپ کی زندگی سے اور آپ کے بعثت کی وجہ سے یہ ہر ایک تک پہنچنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام کے درمیان میں یہ جو میثاق فرمایا، اس کے بعد ماشاءاللہ سب کے درمیان میں ایک بھائی چارگی پیدا ہوئی، باہر سے حملے ہوتے رہے تو سب نے مل کر دفاع کیا، سب نے مل کر اس میں یہ دکھایا کہ ہم سب ایک ہیں۔ میثاق مدینہ، یعنی اس کو انگریزی میں کہیں گے ٹریٹی آف مدینہ۔ آپ نے درست فرمایا مولانا کہ شاید آپ کے دل میں جو درد ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے دل میں اثر کرے۔ آمین۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہت اونچی بات کہی تھی حضرت نے۔ اچھا مولانا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی۔ ایک اور لفظ ہمیں ملتا ہے تاریخی کتابوں میں، وہ ہے مواخات۔ جی۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور اس طرح کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ جہاں اوروں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے ربط قائم کیا، وہیں اپنی برادری میں، چونکہ یہاں مسلمانوں میں بھی شیخ ہوتا ہے، پٹھان ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، فلاں 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 الگ الگ، اور ہر قبیلے والا یہ چاہتا ہے کہ بس ہم اچھے رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم شیخ ہو تو شیخ ہو، یہ تو صرف پہچان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ جو قبیلے اللہ نے بنائے ہیں، شیخ کے، سید کے، پٹھان کے، فلاں فلاں فلاں، اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ شاید ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ پٹھان میں لڑکی دینا نہیں چاہتا، یا بیٹے کو وہاں سے شادی کر کے لانا نہیں چاہتا، تو یہ سارے جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مواخات کے ذریعے ختم فرما دیا تھا۔ تو جو مکے سے ہجرت کر کے اپنا سارا مال و متاع، اپنی جائیداد، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اب یہ خالی ہاتھ تھے۔
آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انصار صحابہ کو بلایا کہ دیکھو کہ یہاں اس وقت تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، میں ایک کام کرتا ہوں کہ اب تمہارے اور ایک کے درمیان میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرتا ہوں۔ یہ ایمانی اخوت، اس کو کہتے ہیں مواخات، ایمانی اخوت، اسلامی اخوت ہے۔ کیا مثال قائم کیا میرے نبی نے! اسی میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، شاید آپ نے سنا ہوگا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو جب ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک انصار صحابی کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ دیا کہ اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ وہ ساتھ لے کے گئے گھر میں، کہا کہ میرے 2 بیویاں ہیں، بٹھا کے کہا میرے 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ کے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ ہی۔ میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، تو ایک باغ جو آپ کو پسند آئے وہ لے لیں، جو چھوڑیں گے وہ میرے لیے ہوگا، اور یہ اتنا ہمارے پاس ہیرے ہیں، چاندی ہے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سامنے رکھ دیا، کہا کہ اس میں سے آدھا آپ کا آدھا آپ کا۔ اگر شاید ہم وہاں ہوتے تو کہتے اچھا دے دو، لے لیں گے، پہلے موقع ہے، اچھا اینٹنے کا بعد دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ قربان جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اخلاق! اگر سچا جذبہ ہو تو اللہ کیسے نوازتے ہیں، یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام نے یوں جذبہ رکھو کہ دینے کا، لینے کا نہیں، مانگنے کا نہیں۔ ہم تو سب محتاج ہیں اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی آپ میرے بھائی ہیں، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ آپ کی بیوی آپ کو مبارک، طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے باغ آپ کو مبارک، مجھے کوئی باغ کی ضرورت نہیں۔ یہ دینار و دراہیم، اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایک کام میرے لیے کریں، ایک کام میرے لیے کریں۔ کیا کریں؟ ذرا بازار کا راستہ مجھے دکھائیں کہ بازار جانے کا کون سا راستہ ہے۔ یا اللہ! حضرت عبد الرحمن بن عوف کی گزارش پہ اپنے انصار بھائی نے کہا کہ یہاں بازار جا کے دکھا کے چھوڑ کے آئے۔ 0، ان کے پاس کچھ سرمایہ نہیں تھا، محنت کیے، تھوڑا کرتے اس مقام پہ پہنچے۔ آج اگر آپ گوگل میں سرچ کریں who is the top 1 richest person in this world، اس کے پاس کی دولت کا آپ حساب لگائیں۔ ایلن مسک کا کچھ وہ نام آئے گا جو بھی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا آپ حساب لگائیں، دگنی آج کے وقت میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت تھی۔ کیسے اللہ نے برکت دیا؟ جذبہ تھا کہ مجھے تمہاری چیزوں پہ انٹرسٹ نہیں ہے، میں محنت کروں گا، میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، میرا رب میرے لیے راستے کھولے گا۔ آج امت کے افراد میں یہی چاہیے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بعض احباب جو مسلمان کاریگر ہوتے ہیں، اللہ نے خوب ان کے اندر فن دیا ہے، اب بلاتے ہیں کہ بھئی پلمبنگ کا ہمارے گھر میں کام آ گیا، آپ آ کے کریں، ایک دن کر کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب تک جتنی رقم آئی ہے وہ خرچ ہو کے خرچ نہ ہو جائے جب تک آ کے کام نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرے کاریگروں کا بھی حال ہے۔ یہی ہم آج کل کے تعامل میں ہم دیکھتے ہیں، جب کہ محنت، مجاہدہ، جذبہ اور آگے بڑھنے کی جو لگن رہتی ہے، اللہ رب ذوالجلال اسے آگے لے کے جاتے ہیں۔ ایک طرف اسلام پہ بھی عمل کریں، ایک طرف مختلف تجارتیں کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہ جو مواخات کا رشتہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس کی ایک زندہ مثال کہ میں تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، میری محنت اور مجاہدے سے میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جن کے اندر آگے بڑھنے کا سلیقہ ہے، لیکن کم ہمتی کی وجہ سے اور پست ہمت کی وجہ سے وہ وہیں رہ جاتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا، ہم کیا کر سکیں گے، اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اگر آگے بڑھنے کا وہ حوصلہ ٹھان لیتے ہیں تو دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ بہت سارے دشواریاں آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک سوئچ دبا دیں جیسے لائٹس لگتا ہے۔ آج کل تو وہ پہلے چوک کا لائٹ آتا تھا، اب تو LED لائٹس آ گئے ہیں، اچانک فوراً سے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری سوچ ہوتی ہے کہ فوراً کام ہو جائے۔ نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً نہیں ہوا، انہوں نے وقت لگایا، سوچا، غور و فکر کیا، آگے بڑھنے کی اٹھان ان کے اندر تھی، آگے بڑھتے رہے، اللہ نے
ایسا نوازا یا اللہ، آج بھی مجھے رشک ہوتا ہے جب میں سرچ کرتا ہوں گوگل پہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کتنی تھی جب وہ وصال ان کا ہوا تھا۔ تو یہ جذبہ ہماری قوم میں آنا چاہیے۔ مولانا اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کو جو ذمہ داری دی تھی وہ آپ نے بخوبی نبھائی۔ دنیاوی زندگی میں بھی آپ ایک مثال رہے ہیں، اور دینی زندگی میں بھی آپ نے وہ مثال قائم کی ہے جس کو فالو کرنا ہمارے جیسے انسانوں کے لیے کم سے کم بہت مشکل ہے، ناممکن تو خیر الگ بات ہوگی۔ ان سب چیزوں کے باوجود، اپنی ذمہ داریوں کو اتنا خوبصورتی سے نبھانے کے باوجود، حضور کو آخری وقت میں کیا فکر لاحق تھی؟ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں جو فکر لاحق تھی وہ یہ کہ میری قوم، میری امت جسے مجھے اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے، آپ نے یہ نہیں فکر کیا کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری فاطمہ کا کیا ہوگا۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ میری بچیاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نہ اپنے داماد کے بارے میں، نہ اپنی چہیتی بھی اماں عائشہ یا دوسری ازواج کے بارے میں، یا اپنی جو بہت جن سے کھیلا کرتے تھے حضرت حسن حسین ان کے بارے میں بھی، جبکہ حضرت جبرائیل پہلے آ کے بتا دیے تھے کہ ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کا اس طرح کی شہادت ہوگی۔ باوجود اس کے کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، ایک سوال کیا۔ حضرت جبرائیل امین بھی ہیں اور حضرت اسرائیل بھی تشریف لائے ہیں، تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ آنے دو، تو اندر آئے، سلام کیا۔ حضرت اسرائیل نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ، آج تک اس روئے زمین میں جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لیا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جب آپ نبی آخر الزماں خاتم النبیین کی بارگاہ میں جاؤ تو اجازت لے کے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ میں کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہوں، اس لیے کہ بچوں کی بھی جان لیتا ہوں، بیماروں کی بھی ہے۔ میرا رب جن کے لیے مقدر کر کے رکھا ہے میں جان بہت آسانی سے لے لیتا ہوں، لیکن یہاں میرے رب نے کہا کہ سلام کر کے جانا۔ میں نے سلام کبھی کسی سے نہیں کیا، تو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد کہا تیسری بات کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میرے نبی آنا چاہے تو لے آنا، اگر نہ آنا چاہے تو چھوڑ کے آنا۔ اب آپ حکم فرمائیے، جو بھی آپ مجھ سے کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین سے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کیا؟ آپ رب سے پوچھ کے آئیں کہ پچھلی امتیں، پچھلی قومیں تباہ ہو گئی ایک ہی عذاب میں، جیسے قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، تو یہ ساری قومیں ایک ہی وقت میں پوری قوم ختم ہو گئی، اس لیے کہ قوم لوط لواطت میں مبتلا تھی، اور دوسری قومیں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، اور دوسری قومیں ظلم ڈھانے کی وجہ سے، تو یہ مختلف الگ الگ جو مظالم تھے ان میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو ہی ختم کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو سیلاب میں ختم کر دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو اور ایک ہی وقت میں پوری امت تباہ ہو جائے۔ میرے پردہ کر جانے کے بعد اگر ایسا ہو تو کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا مجھ سے جواب چاہیے کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین تشریف لے گئے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ تسلی رکھیں، آپ کی امت ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہوگی۔ ہاں امتحان ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، جیسے سونامی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن ایک وقت میں آپ کی امت ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی کہ میں آنا چاہوں گا میرے رب کی طرف۔ جب آپ کو کنفرم ہوا تو بیماری کی حالت میں بھی، اس لیے کہ تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، تو جب آپ سے کھڑا بھی نہیں جاتا، بخار کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، حضرت علی کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا،
آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہیلا بنا کے نمازوں کو چھوڑ دیتے. کیا کیا میرے نبی نے آخری وقت میں، جبکہ آپ سے کھڑا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا. حضرت علی کو بلایا، حضرت عباس جو ہم عمر تھے ان کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے پیر گھسیٹتے ہوئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے جب کبھی بھی پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے، قوم کی حالت کیا ہے؟ نوجوان نماز کے لیے آتے نہیں، مسجدیں خالی، مسجدیں ہم عالی شان بنا لیے، جمعہ کے لیے صرف وہ بھی 2 رکعت پڑھے بھاگ گئے. پیروں کے نشان زمین پہ پڑے، گھسیٹتے ہوئے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں، تو آپ پیچھے آنا چاہا تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا، نہیں آپ آگے رہو، ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کریں. تو یہ آخری وقت میں آپ کا جو عمل تھا کہ امت کو پیش کیا کہ میں اتنی بیماری میں بھی مسجد کو پہنچ کے نماز ادا کر رہا ہوں. ہماری عورتیں ہوں گھر میں نماز ادا کریں، نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو ضائع کرنا نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی ہاں تہجد نبی پڑھتے تھے، رات میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. اما عائشہ پوچھتی تھی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ ہاں میں بخشایا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس وجہ سے اما عائشہ کو تہجد میں بیدار نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، لیکن فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتے. تو یہ مرد عورت کو اٹھائے، عورت مرد کو اٹھائے. عورتوں پہ بھی نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا، مردوں پہ بھی. جی ہاں ہماری مائیں، یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے امہات المؤمنین کے ذریعے اور اپنی بیٹی کے ذریعے، بیٹیوں کے ذریعے اور صحابیات کے ذریعے طریقہ بتایا کہ دیکھیے عورتیں بھی نماز پڑھتی، ہم بھی نماز. یہ بھی آخری وقت کا ایک پیغام، ایک طرف نماز کا، ایک طرف امت کی فکر لاحق تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا. جب حضرت جبرائیل نے یہ یقین دلا دیا کہ ایک ہی وقت میں آپ کی امت ہلاک نہیں ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف ہی جانا پسند کروں گا. تو آپ تشریف لے گئے. تو یہ آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر اس پر عمل نہیں کرتے، جبکہ اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے. چاہے ہم دکان میں ہوں، چاہے ہم ملازمت میں ہوں، ہمارا کام ہے دعوت دینا. ارے عمل کرنا نہ کرنا، ہم سوچتے ہیں ارے ہم کیوں کہیں، ارے ہم کیا اچھا مسلمان یہی ہے کہ جو داڑھی رکھ لیتا ہے، جبہ پہن لیتا، وہ اچھا مسلمان؟ نہیں، اس کا عمل صحیح ہونا، اس کا دل پاک ہونا ہے، اس کا دل پاک ہونا ہے. آج ان اخلاق کی ضرورت ہے جس کی بہت زیادہ کمی کا احساس ہمیں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال میرے نبی کے جو مختلف روپ تھے اور مختلف آپ کی زندگی کے پہلو تھے وہ اجاگر ہوں اور امت اسے لے اور اس پر عمل کریں. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہاں مجھے اسی طرح بننا ہے. ارے ہم دوسروں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا ہیرو بناتے ہیں. ارے ہمارا ہیرو تو ہے، ہمارا آئیڈیل تو ہے، کیوں ہم ان کی زندگی پڑھتے نہیں؟ ارے پڑھ لو، عمل کر لو، دوسرے خود بخود دیکھ کے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے اور امت کے ہر فرد کو اور انسانیت کے ہر فرد کو آپ کا پیروکار بنا دے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا دے. اللہ اس ملک میں امن و امان، شانتی اور بھائی چارگی پیدا فرمائے. بس یہی ہماری دعائیں بھی ہیں، یہی ہماری گزارشات بھی. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر مولانا مقصود عمران رشادی. اللہ کرے کہ آپ نے جو دعائیں اس وقت اس پروگرام میں کی ہیں وہ تمام قبول ہوں. ہم پرخلوص نیت سے ان تمام دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مولانا کا ہم تہہ دل سے شکریہ ایک بار اور ادا کرنا چاہیں گے کہ اپنے مصروف وقت سے اس پروگرام کے لیے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، سالار ڈیجیٹل کی ربیع الاول سیریز
اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اس موقع پر ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ یہ سلسلہ یہاں ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ سیریز ختم ہو رہی، اس بات کا دکھ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عنایت فرمایا تھا، خاص طور اس دور میں جب حضور کی سیرت کو لے کر، حضور کے اعمال کو لے کر طرح طرح کے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی فائدے کی غرض سے، ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ حضور کی سیرت اور ان کے اعمال کو صحیح روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان مختلف بیک گراؤنڈ سے تھے، یہ وہ گلدستہ تھا جس میں مختلف قسم کے پھول تھے، ان کی خوشبویاں الگ تھیں، مگر ان تمام کا مقصد ایک ہی تھا، حضور کی عظمت بیان کرنا۔ ہم دعا ہو ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں پھر ایک موقع عنایت فرمائے آپ کے روبرو ایسے ہی پروگرام پیش کرنے کا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سالار کی پوری ٹیم کو اس بات کا فخر ہے اور اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کرنے کا موقع ملا۔ اللہ حافظ۔ اے دلِ مضطرب ہوش میں آ ذرا، کون کہتا ہے فکر و نظر چاہیے۔ اے دلِ مضطرب ہوش میں آ ذرا، کون کہتا ہے فکر و نظر چاہیے۔ بات ایمان کی ہے اور پھر غیب پر، اس میں کامل یقین خاص کر چاہیے۔ تاجدار عرب سرورو شاہدین خاتم الانبیاء، اے حبیب خدا، آپ کی شان میں سارا قرآن ہے۔ نعت لکھنے فرشتے کا پر چاہیے۔ زندگی کے لیے زندگی آپ کی ہے مکمل، نمونہ کوئی شک نہیں۔ اس پہ چلنا مگر اتنا آسان نہیں، اس پہ چلنے کو دل اور جگر چاہیے۔ کیا زمین آسمان، کیا شجر کیا حجر، کلمہ پڑھتے رہے سب کے سب آپ کا، یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر کسی کو مدینے کا در چاہیے۔ جب کہ سایہ نہیں کوئی ثانی نہیں، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی۔ ایسے حالات میں کیسے کہیں دوں بھلا، پھر زمانے کو خیر البشر چاہیے۔ کچھ زیادہ نہیں، کم سے کم ہی صحیح، دل کو تھوڑی بہت کچھ تسلی تو ہو۔ ذکر یا رب تیرا، تیرے محبوب کا، تیرے احسان کا عمر بھر چاہیے۔ میرے دل میں جو ہے آرزو دعا، سب سمجھتے ہیں وہ میرے آقا ہے وہ، ان
سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اے شیء ظلمن شافی المذنبی در پہ جاز ہے یہ لگائے صدا مجھ گنہگار پر ایک نظر چاہیے ایک نظر چاہیے ایک نظر چاہیے. اے دل مضطرب ہوش میں آ ذرا کون کہتا ہے فکر و نظر چاہیے. بات ایمان کی ہے اور پھر غیب پر اس میں کامل یقین خاص کر چاہیے. آپ کی شان میں سارا قرآن ہے نعت لکھنے فرشتے کا پر چاہیے نعت لکھنے فرشتے کا پر چاہیے نعت لکھنے فرشتے کا پر چاہیے.